ایک اللہ والے قبرستان سے گزر رہے تھے کہ اس کو قرآن کی تلاوت سنائی دی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ تلاوت کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اللہ نے اس بزرگ پہ منکشف کیا تو اس نے دیکھا کہ پاس ہی ایک قبر میں ایک مردہ انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس بزرگ نے اس کو السلام علیکم کہا تو مردے نے سر اٹھا کر وعلیکم السلام کہا۔ اس اللہ والے بزرگ نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا، دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا سزا یا جزا، آرام یا عذاب، لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ قبر میں بھی ذکر و افکار تلاوت و تسبیح کرنی پڑتی ہے، اور آپ تو ماشاء اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مردے نے کہا کہ جو انسان وفات پاتا ہے اس سے سب سے پہلے 3 سوال ہوتے ہیں، اگر وہ ان 3 سوالوں کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کو قبر میں اپنا وقت قیامت کے دن کے انتظار میں گزارنا ہے۔ جب تمام دنیا والے یہاں پہنچ جائیں گے تو قیامت قائم کر دی جائے گی۔ یہ قبر تمہاری آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں قبر میں اگر تمہارے پاس کوئی مشغلہ یا مصروفیات نہیں ہوگی تو تم یہاں اکتا جاؤ گے، اس لیے تمہارا پسندیدہ کام جو دنیا میں تم کو اچھا لگتا تھا تم وہ بتا دو، تم کو یہاں اس کی اجازت مل جائے گی۔ میں تو دنیا میں قرآن کو محبوب رکھتا تھا، لہٰذا میں نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت مل جائے تو میرے لیے بہت کچھ ہے، اس لیے مجھے یہاں قرآن کی اجازت ملی۔ میں نے قبر 70,000 قرآن ختم کیے ہیں، میں آپ کو 70,000 قرآن دیتا ہوں، آپ بس اوپر سے ایک سبحان اللہ کہہ کر مجھے اس کا ثواب دیں۔ اس بزرگ نے جب یہ سنا تو سوچا کہ یہ تو بے حد سستا سودا ہے، ایک سبحان اللہ کے 70,000 قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ تو اس مردے نے کہا کہ آپ اتنا سستا سودا کیوں کر رہے ہو؟ مردے نے کہا کہ تم جہاں سے باتیں کر رہے ہو وہ دنیا ہے، دنیا میں سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے، میں جہاں ہوں اس کو آخرت کہتے ہیں، یہاں 70,000 قرآن کریم کا ایک سبحان اللہ کے برابر ثواب نہیں۔ اس وقت ہم دنیا میں ہیں، آئیں اور اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ سبحان اللہ۔